اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ ارباب اعزاء، آج کربلا کے پیاسوں کا چہلم ہے۔ یہ اہتمام جلوس چہلم جس میں ایک ایک کر آپ کے سامنے 18 اولاد ابو طالب بنی ہاشم کے تابوت لائے جانے والے ہیں۔ کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے، دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ شبیہ تابوت ایک ایک کر لائے جائیں، میں آپ کے سامنے چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں صرف ایک منظر پیش کر کے گزارش کروں گا اور اجازت چاہوں گا کہ تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں گے۔ عزیزوں، 28 رجب 60 ہجری نواس رسول حسین غریب نے اپنے نانا کا وطن چھوڑا، مدینے کو خدا حافظ کہا۔ نانا
تیرا یہ نواسا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے حسین کو اپنے پاس بلا لیں؟ آواز آئی، میرے لال حسین میں تمہیں اگر اپنے پاس بلا لوں گا، میرے لال اس دین کو بچائے گا کون؟ میرے لال تمہیں یاد ہے جب میں دین کی حفاظت کے لیے اٹھا تھا تو تنہا نہ اٹھا تھا، گودی میں تجھے لیا تھا، انگلی پکڑے تیرے بھیا حسن کو لیا تھا، میرے ساتھ میری بیٹی زہرا تھی اور زہرا کے ساتھ میرا پشت پناہ علی تھا۔ اے میرے لال تم بھی اٹھنا تو تنہا نہ اٹھنا، نانا کی شان سے اٹھنا، مباہلے کے انداز سے اٹھنا، بچوں کو ساتھ لے کر اٹھنا، تاکہ کربلا میں حق و باطل اور اسلام و کفر کا آخری فیصلہ ہو جائے۔ حسین میرے لال میں نے گودی میں تمہیں لیا تھا، تم اپنے گودی میں اپنے لال علی اصغر کو لے لینا۔ اے میرے فرزند میں نے اپنے قوت بازو علی کو لیا تھا، تم اپنے قوت بازو عباس کو لے لینا۔ اے میرے فرزند میں نے اپنی بیٹی زہرا کو لیا تھا، تم ثانی زہرا زینب کو لے لینا۔ اے میرے فرزند میرے ہم شبی پیمبر علی اکبر کو ساتھ لے لینا، تاکہ کربلا میں حق و باطل اور اسلام و کفر کا فیصلہ ہو جائے۔ حسین نانا کا اشارہ پا کر اب ماں نانا کی تربت سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد ماں کی لحد پہ آئے، اماں تیرا یہ حسین اب چراغ نہ جلا سکے گا، اماں تیرا یہ لال حسین جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین آئے، زینب شہزادی کو خبر ملی، زینب شہزادی رو کے کہتی ہے بھیا اگر آج اماں زندہ ہوتی تو کیا آپ کو تنہا جانے دیتی؟ اماں اگر آج ہوتی تو کبھی بھی آپ کو تنہا نہ جانے دیتی۔ بھیا میں تیرے حصے کی زینب تیرے ساتھ چلوں گی۔ عزیزوں حسین غریب نے آواز دی بہن زینب تمہارے اوپر تمہارے شوہر عبداللہ کا حق ہے، جاؤ عبداللہ سے جا کر اجازت لے لو۔ تاریخ کہتی ہے زینب علی کی عزت ماں بیٹی ثانی زہرا زینب اپنے بھائی اپنے شوہر عبداللہ کے گھر آئی اور آنے کے بعد خاک پہ بیٹھ گئی۔ عبداللہ کی نظر پڑی، دیکھا زینب علی کی بیٹی عباس کی بہن خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ رو کے کہتے ہیں شہزادی کہ خاک پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ بی بی کسی بلند مقام پہ بیٹھ جاؤ، اگر کہیں عباس کا گزر ہو گیا اور نظر پڑ گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ عزیزوں زینب رو کے کہتی ہے عبداللہ علی کی بیٹی نے کبھی کوئی سوال کیا؟ عبداللہ رو کے کہتے نہیں شہزادی آپ نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ آواز دی عبداللہ میں آج زہرا کی بیٹی رسول کی بیٹی اور ان کی بیٹی میں رسول کی نواسی علی کی بیٹی آج ایک سوال کر رہی ہوں، عبداللہ میرا بھیا حسین وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، عبداللہ میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی، عبداللہ مجھے اجازت دے دو۔ عبداللہ اجازت دے دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں شہزادی میری یہ خواہش ہے، خواہش یہ ہے کہ بنی ہاشم کے جوان اگر آپ کو آ کر کے لے جاتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ عزیزوں آپ کے سامنے بنی ہاشم کے ایک ایک تابوت لائے جائیں گے، صرف اس پس منظر میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ فرماتے ہیں شہزادی اگر بنی ہاشم کے جوان آ کر کے لے جاتے تو بہتر ہوتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، کسی بیچ میں شہزادے علی اکبر کا گزر ہو گیا۔ علی اکبر نے یہ پیغام اپنے بابا حسین تک پہنچایا، حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کو لینے کے لیے زینب کے گھر بھیج دیا۔ گواہ رہنا تاریخ کہتی ہے عباس غازی اکبر اون محمد قاسم بنی ہاشم کے جوان زینب کو لینے کے لیے گئے۔ عبداللہ آپ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو کیوں بلایا ہے؟ آواز دیا کہ تاریخ کو پتہ تو چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ زینب آئی، تمام بیبیاں محملوں میں سوار ہو گئیں، ہر بی بی محمل میں بیٹھ گئی مگر زینب شہزادی محمل میں سوار نہیں ہوتی۔ تاریخ نے ایک منظر پھر آگے بڑھ کر کے پیش کیا، وہ یہ کہ زینب شہزادی سوار ہونے کے لیے عباس آگے بڑھے، آج شہزادی میں آپ کو سوار کر دوں؟ زینب رو کے کہتی نہیں عباس میں سوار نہیں ہوتی۔ اکبر آگے بڑھے، پھوپھی اماں آپ نے مجھے 18 سال پالا ہے، میں آپ کو سوار کر دوں؟ زینب رو کے کہتی نہیں اکبر میں سوار نہیں ہوتی۔ اون محمد آگے بڑھے، اماں میں سوار کر دوں؟ زینب کہتی نہیں میں سوار نہیں ہوتی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بنی ہاشم کا جوان زینب کو سوار کرنا چاہتا ہے مگر زینب روتی جاتی اور کہتی جاتی میں سوار نہیں ہوتی۔ حسین آقا کی نظر نے یہ منظر دیکھا، خود آقا آگے بڑھے، بازوؤں کو پکڑ کر کے آواز دیا زینب آ تجھے میں سوار کر دوں۔ زینب نے بنی
بنی ہاشم کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بھائی پہ نظر ڈالی. رو کے زینب کہتی بھیا دیکھو یہ بنی ہاشم کے جوان مجھے سوار کر رہے ہیں. اے بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں مجھے اسی شان سے واپس اتارے. بھئی یہ سننا تھا. حسین نے اشارہ کیا, بنی ہاشم کے جوان پیچھے ہٹ گئے. آواز دیا سجاد تم آگے بڑھو, تم ہی وہ ہوگے جو سوار بھی کرو گے اور تم ہی وہ ہوگے جو زینب کو واپس مدینے میں اتارو گے بھی. لو ارباب اعزا, زینب شہزادی نے یہ فقرہ کیوں کہا تھا اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لو. آپ کے سامنے مسلم کے یتیموں کے جنازے اور تابوت آ رہے ہیں, یہ بھی آگے بڑھے تھے. شہزادی آئیے میں سوار کر دوں, مگر زینب جب بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے, زینب لوٹ کے مدینے جائے گی جب یہ نظر نہ آئیں گے. لیجئے یتیمان مسلم کا جنازہ آ رہا ہے. ارباب اعزا آپ کے سامنے عبداللہ ابن مسلم کا جنازہ, محمد ابن مسلم کا جنازہ آ رہا ہے. یتیمان مسلم کا تابوت شبیہ جنازہ گزر رہا ہے. ہائے مسلم کے بچے عزیزوں 2 کوفے میں مارے گئے اور یہ کربلا میں حسین غریب کے کام آ گئے. عزیزوں ماں نے اپنے بچوں کو کھو کر کے جب پہنچی ہے کوفے کے دروازے پر تو ماں نے اپنے شوہر جناب مسلم ابن عقیل سے یہ پوچھا تھا, اے میرے والی و وارث میں 2 بچوں کو لے کر کربلا گئی تھی, یہ واپس لے آئی. نو کے نیزہ پر میرے یہ دونوں شہزادے ہیں جو کربلا میں حسین کے کام آ گئے. مگر اے مسلم یہ بتائیے آپ بھی اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر گئے تھے, وہ بچے کہاں ہیں؟ عزیز و مسلم کیا جواب دے. اے سوگواروں کیا کسی کا ایسا اجڑتا ہوا گھر دیکھا ہے جیسا بطول و زہرا کا اجڑ گیا؟ آپ کے سامنے یہ 2 جنازے زیارت کے لیے لائے گئے. لیجیے اب ایک ساتھ 3 تابوت اور 3 جنازے لائے جا رہے ہیں. یہ عقیل کے بیٹوں کے جنازے ہیں, یہ عقیل کے فرزندوں کے جنازے ہیں. تاریخ منظر پیش کرتی ہے کہ امیر کائنات بطول کے بعد زہرا کے بعد جب ایک مرتبہ عقیل بھائی کو بلایا اور بلا کر یہ کہا, عقیل بھائی میری خواہش یہ ہے کہ ایک ایسا قبیلہ بتائیے جس سے ایک بہادر بیٹا آ سکے. عزیزو عقیل نے پوچھ ہی لیا, اے علی یہ کیوں خواہش کر رہے ہو؟ آواز دیا مجھے ایک بہادر بیٹا چاہیے جو کربلا میں حسین کی نصرت کے کام آئے. عزیزو عقیل نے بتا دیا. عباس آ گئے مگر عقیل کو تڑپ یہ تھی, اللہ مجھے بھی بیٹے عطا کر دے جو حسین کے کام کربلا میں آ جائیں. عزیزوں لو جنازے آ رہے ہیں, 3 تابوت ایک ساتھ لائے جا رہے ہیں. ان تابوت کی زیارت کر لینا, جب تابوت گزرنے لگے تو رو کر کے پرسا دینا, اے عقیل تیرے بچے کربلا میں حسین کی نصرت کے کام آ گئے. لو عزیزوں آپ کے سامنے جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد ابن سعید ابن عقیل کے جنازے لائے جا رہے ہیں. سر و سینہ پیٹو, یہ ان کے جنازے ہیں جو کربلا میں بے گور و کفن پڑے رہے, جن کی لاش روندی گئی, جن کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے. جب کسی گھر میں کوئی مرتا ہے اس کا فاتحہ بھی ہوتا ہے, اس کا چہلم بھی ہوتا ہے, مگر ہائے یہ ان غریبوں کے جنازے ہیں جو کربلا میں بے گور و کفن پڑے رہے. ان کے وارث کو قیدی بنایا گیا, ہاتھ پسے پشت باندھا گیا, سفر طے کرایا گیا. ارے یہ اپنے وارثوں کا فاتحہ کیسے دلوائیں جن کے بچے پیاس سے دم توڑ رہے ہوں؟ ارباب اعزا لیجیے آپ کے سامنے عقیل کے فرزندوں کے جنازے گزر گئے. ہاں اب آپ کے سامنے ان کا جنازہ آ رہا ہے. ارے میری ماں بہنوں آپ کے قریب سے جنازہ گزرے گا, آپ ان بچوں کو رو لینا, اس لیے کہ ان کی ماں انہیں رونا چاہتی تو تھی مگر کربلا سے کوفہ سے شام پسے پشت بندھی رہی. عزیزو یہ ماں رو نہ سکی. سکینہ شہزادی کی شہادت کے بعد جب سرحائے شہداء لائے گئے, زینب نے رو کر کے آواز دیا, اے سجاد آؤ پہلے صفے ماتم بچھائیں. تم خون کے آنسو روتے ہوئے 11 محرم کو کربلا سے گزر گئے. میرے لال تیرا وہ چہرہ مجھے یاد ہے جب تیرا چہرہ زرد ہوتا جاتا تھا, رو رو کے تو کہتا تھا, اے اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو؟ اے میرے لال رو نہ سکے. یہ الگ بات کہ تیری بہن یاد کر کے زندان میں مر گئی. اے بیٹا صفے ماتم بچھائیں. سجاد کو بٹھالا گیا, پرسا پیش کیا جانے لگا. شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کر کے آ گئیں, مگر تاریخ منظر جو پیش کرتی ہے سرحائے شہداء ایک ایک کر لائے جانے
جانے لگے، ہر بی بی نے بڑھ کر کے اپنے اپنے وارثوں کا سر لے لیا۔ لیلا نے بڑھ کر کے اکبر کا سر لے لیا، فروا نے بڑھ کے قاسم کا سر لے لیا، مگر عزیزوں ایک ایک سر آتے رہے۔ ایک ننھا سا سر آیا، رباب نے بڑھ کر کے لے لیا، مگر جب دو سر آئے، کوئی ماں آگے بڑھ کے لینے کے لیے تیار نہ ہوئی تو شام کی عورتوں نے بات کرنا شروع کیا، لگتا یہ ہے کہ ان بیچاروں کی ماں مر گئی۔ آواز دیا، اے بی بیوں ایسا نہ کہو، ان کی ماں زینب زندہ ہے، وہ رو نہ سکی۔ عزیزوں یہی ماں لوٹ کے جب مدینے آئی، پہلا قدم گھر میں رکھا، ارے زینب علی کی بیٹی بھی تو ماں تھی نا۔ جیسے ہی پہلا قدم گھر میں رکھا، چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، چھوٹے چھوٹے امامے دیکھے، آئے کربلا کا رخ کر کے آواز دیا، اے میرے بچوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں رو نہ سکی۔ اے اونو محمد، زینب تجھے یاد کر رہی ہے۔ لو آپ کے سامنے اونو محمد کے جنازے لائے جا رہے ہیں، شبیہ تابوت آ رہا ہے، پرسا دو۔ زینب کے فرزند جن کے جنازے شبیہ تابوت لیے ہوئے یہ سوگوار گزر رہے ہیں، میں اپنے آپ کے سامنے ایک بڑا قیامت کا منظر آنے والا ہے۔ ایک تابوت اور ایک جنازہ ایسا آنے والا ہے کہ جسے آپ پھوٹ پھوٹ کر کے پرسہ پیش کریں گی۔ عزیزوں دعا دے دینا ان بچوں کو، ان جوانوں کو جنہوں نے کربلا کی وہ تڑپ اپنے سینے میں رکھ کر کے اس تابوت کا اہتمام کیا ہے۔ بڑی محنت کی ہے کہ ہم زینب شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر سکے، بطول کو ان کے لٹے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کر سکے۔ یہ تابوت جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ تابوت جوانوں نے، بچوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی شہزادی کے اس دکھ اور زخموں کا احساس کر کے یہ تابوت تیار کیے ہیں تاکہ سوگواروں کی بارگاہ میں نذران عقیدت اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا جا سکے۔ ارباب اعزا، اے میری بہنوں، اے نوجوانوں، میں گزارش کروں گا سب سے پہلے یہ تابوت بہنوں کے بیچ سے گزرے گا۔ ابھی بھی میری کچھ بہنیں کھڑی ہوئی ہیں، ان سے گزارش ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ بیٹھ جائیں تاکہ جو پیچھے بہنیں ہیں وہ زیارت کر سکیں۔ بیٹھ کے بھی زیارت ہو سکتی ہے، خاک پہ بیٹھ کے پرسہ پیش کر لو، اس لیے کہ آل محمد خاک پہ بیٹھے رہے۔ گھر اجڑ گیا، پردیسیوں کا ماتم کرنے آئے ہو۔ عزیزوں جو سفر میں ہیں، میں پھر گزارش کر رہا ہوں، ابھی بھی کچھ بہنیں کھڑی ہوئی ہیں، جلد سے جلد بیٹھ جائے، اس لیے کہ آپ کے سامنے ایک ایسے یتیم کا جنازہ آنے والا ہے جس کے بچپن میں بابا کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے، جس کے باپ کو 2 بار کفن پہنایا گیا تھا۔ ایک بار کفن پہنا کے جب گھر سے جنازہ نکالا گیا تھا تو جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے تھے کہ کفن سرخ ہو گیا تھا اور دوبارہ کفن پہنایا گیا۔ ارباب اعزا، میں پھر دیکھ رہا ہوں بہنیں سامنے ابھی بھی کھڑی ہوئی ہیں، ان سے کہنے کے باوجود ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں برائے کرم بیٹھ جائیں۔ میں منتظمین سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو بہنیں بیٹھی کھڑی ہوئی ہیں ان سے گزارش کر لیں کہ وہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ مصائب میں وہ حائل ہو رہی ہیں۔ ان سے التماس سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ جلد سے جلد بیٹھ جائیں۔ اگر زحمت و دقت ہو رہی ہے تو پیچھے چلی جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ برائے کرم اس اہتمام میں وہ ڈسٹرب نہ کریں، حائل نہ ہوں، اس لیے کہ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیارت کر سکے۔ عزیزوں لیجئے، اب آپ کے سامنے اس یتیم کا جنازہ آنے والا ہے جس کا نام تاریخ قاسم بتاتی ہے۔ یہ وہ قاسم ہے، بہت کم سن تھا جب آپ کو زہر دیا گیا تھا۔
قاسم کے سر پہ حسن نے خاک ڈالی تھی، گریبان چاک کیا تھا اور کہا تھا قاسم میری بہن زینب کو جگانا نہیں، قاسم جانا میری بہن تیرا یہ حال دیکھ کر کے سمجھ جائے گی، نصف شب گزر چکی تھی، میری بہن نماز شب کے لیے جب اٹھے گی اور یہ خبر مل جائے گی۔ عزیزوں، یہ حسین کا بھائی مظلوم حسن جب جگر کے ٹکڑے گرنے لگے، ظالموں نے زہر دے دیا تو قاسم کے سر پہ حسن نے خاک ڈالی تھی۔ قاسم آئے اور آنے کے بعد کبھی اماں کے در پہ بیٹھ گئے، زینب نماز شب کے لیے اٹھی، جیسے ہی بی بی نے پہلا قدم اٹھایا دیکھا سامنے اندھیرے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، زینب گھبرا گئی۔ اب جو قاسم کا ہاتھ دیکھا تو سر پہ خاک پڑی ہوئی، گریبان چاک ہے۔ عزیزوں تماچے منہ پہ مارے، ہائے میرا بھیا حسن، یہ کہہ کے دوڑی بھی آئی، بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، ہائے آل محمد پہ کیسی مصیبت ہے، کبھی زہرا کی پسلیاں توڑی گئیں، کبھی علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی، کبھی حسن کو زہر دیا گیا، بات یوں ہی ختم نہیں ہوئی۔ ارے سب کو کفن مل گیا، یہ الگ بات کہ حسن کو کفن مل گیا مگر یہ اس کا غریب بیٹا ہے۔ عزیزوں باپ کے جگر کے ٹکڑے گرے تھے، اس کے لاش کے گٹھری میں ٹکڑے لے کر کے حسین خود آئے ہیں، اور باب اعزا جب جنازہ قاسم کا لے کر کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جیسے ہی گٹھری میں جنازہ لے کر کے حسین نے اس لاش پہ ایسا مرثیہ پڑھا ہے، اے میرے لال میں پڑھ دوں گا بڑی آسانی سے آپ سن لیں گے، مگر جب جنازہ آ جائے گا تو دیکھ کر کے رو لینا، پرسہ پیش کر لینا، غریب زہرا کی غربت پہ رو لینا۔ جیسے ہی قریب پہنچے تو حسین نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، اے میرے لال اپنے غریب چچا کو معاف کر دینا، تو زندگی میں پامال ہو گیا، تیرے چچا کو آنے میں دیر ہو گئی۔ عزیزو حسین نے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، ایک گٹھری میں جمع کیا اور لے کر کے اب جو حسن حسین آقا بڑھے ہیں، جیسے ہی خیمے پہ پہنچے، اے میری بہنوں تم چہلم میں آئی ہو، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ بچے جب مارکا طے کر کے گھر آتے ہیں تو مائیں پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں، سر سے بلائیں لیتی ہیں۔ جب قاسم کی گٹھری لے کر کے لاش کی حسین خیمے میں پہنچے ہیں، ہر بی بی نے ماتم کیا۔ قاسم کی ماں آگے بڑھی، گٹھری کو کھولا، لاشوں کے ٹکڑوں میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ ارے پوچھا فروا کیا تلاش کر رہی ہو؟ آواز دیا بی بی میرا بچہ مارکا طے کر کے آیا ہے، ارے میں پیشانی کا بوسہ لینا چاہتی ہوں، سر نہیں مل رہا ہے۔ لو آپ کے سامنے قاسم کا جنازہ آ رہا ہے، ہائے قاسم ہائے یتیم حسین، ماتم کرو سرو سینہ پیٹو۔ جس کا پردیس میں شگفتہ چمن جس کا برباد ہو، فقط تم پروا کا ایک لال تھا جو گھوڑوں کی ٹاپوں پامال تھا۔ کوئی جا کے پوچھے جو اس ماں سے پہلے جناب قاسم کا جنازہ اپنے کانوں پہ اٹھا چکے یہ سوگوار عزیزوں آپ کے سامنے قاسم کے ایک بھائی جناب امام حسن کے فرزند جناب ابوبکر ابن امام حسن کا جنازہ آ رہا ہے۔ ایک تابوت اور زیارت کریے، یہ بھی حسن کے لال کا جنازہ آ رہا ہے۔
ارباب اعضاء حسن کے ایک اور فرزند یہ یتیم حسن ہیں، بڑی دلیری کی جنگ ارباب اعضاء کربلا میں پیاسوں نے لڑی، یہ زہرا کا لال ایک ایک جنازہ تنہا اٹھا کر کے لایا۔ ہاں ارباب اعضاء ایک فقرہ کہنے کا دل آتا ہے، عزیزوں تاریخ کہتی ہے 120 قبیلوں نے مل کر بیک وقت زہرا کے لال کو لوٹا ہے۔ 120 قبیلوں نے مل کر بیک وقت زہرا کے لال کو لوٹا۔ یہ عزیزوں گود کے پالوں کی قربانی حسین پیش کر رہے ہیں، بھرا گھر کربلا میں لے کر کے آئے، لیکن کربلا میں ایک ایک کر صبح عاشور سے عصر عاشور تک بطول کا گھر اجڑتا رہا۔ لیجئے یتیم حسن کا جنازہ لیے ہوئے اپنے کاندھوں پہ یہ سوگوار گزر رہے ہیں۔ ہاں اب آپ کے سامنے ایک ایک کر 4 جنازے 4 تابوت ایک ساتھ لائے جانے والے ہیں۔ عزیزوں یہ اس ماں کی گود اجڑی ہے کہ جب بطول کے بعد بطول کی دہلیز پر آئی، پہلا قدم رکھا اور آنے کے بعد بچوں کو مخاطب کر کے کہتی بچوں مجھے ماں کہہ کے نہ بلانا، اس لیے کہ میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں۔ عزیزوں بی بی کا نام ام البنین ہے، جس نے اپنے بچوں کو حسین کی نصرت کے لیے کربلا بھیجا ہے۔ اے میرے بچوں ماں کو سرخرو کر دینا، اپنے بچوں کو یہ تربیت دی ہے کہ حسین آقا ہے۔ عزیزوں حسین آقا ہے، یہ اس بی بی کے بچے ہیں، علی کے فرزند ہیں، جو کربلا میں پہنچے اور دلیری کی جنگ بھی لڑی، جام شہادت بھی نوش کیا۔ مگر ہاں عزیزوں جب حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم رہا ہو کر کے چیلم کر کے کربلا آئے اور چیلم کر کے مدینے پہنچے، یہ آواز مدینے کی در و دیوار سے ٹکرائی، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، بطول کا گھر اجڑ گیا، حسین مارے گئے۔ اس ماں کو یقین نہیں آتا ہے کہ عزیزوں حسین کیسے مارا جائے، جس نے اپنے بچوں کو کربلا حسین کی نصرت کے لیے بھیجا ہو، جسے علی نے دعاؤں میں مانگا ہو۔ عزیزوں جب اس بی بی کو یقین نہ آیا تو اس نے بشیر سے پوچھ لیا، بشیر مجھے اتنا بتا دے پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے؟ بشیر نے آواز دی نہ بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے۔ تو اس بی بی نے کربلا کا رخ کر کے اپنے بچوں کو یاد کیا، رسول کی بیٹی کی تربت پہ آ کر کے بیٹھ گئی، یہ بی بی آپ میرے بچوں سے خوش تو ہیں؟ ناگاہ قبر زہرا سے آواز آئی، اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے کہاں دیکھا؟ اے ام البنین میں نے کربلا میں ان بچوں کو آواز اعلیٰ تش پہ تڑپتے دیکھا۔ اے ام البنین تیرے بچوں نے دلیری کی جنگ لڑی، اے ام البنین تیرے بچوں نے وفاداری کا وہ سبق پیش کیا دنیا کے سامنے۔ ہائے عزیزوں عباس کے بھائی علی کے فرزند کے جنازے ایک ایک کر آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ عزیزوں آپ کے سامنے بکر ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عمران ابن علی، حضرت جعفر ابن علی کا جنازہ گزارا جا رہا ہے۔ ذرا تابوت کا کاندھا دینے والے کاندھا دے رہے ہیں، آواز سن لینا ایک بی بی کے رونے کی آ رہی ہوگی، کوئی مجھے ام البنین کہہ کر کے نہ بلائے اس لیے کہ میرا گھر ویران ہو گیا، میرے بچے کربلا میں مارے گئے۔ ہاں عزیزوں کسی گھر میں جب ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ ہائے بطول کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ لیجیے ارباب اعضاء آپ کے سامنے علی کے بیٹوں کے جنازے آ گئے۔ اب تک جنازے آتے رہے مگر اب جنازہ نہیں آئے گا، اب تابوت نہیں آئے گا۔ میں ان سے پوچھوں جنازہ کیوں نہیں لاتے؟ یہ آواز دیں گے اگر میرا آقا جنازہ لے کے خیمے میں گیا ہوتا تو ہم بھی جنازہ لے کے آتے، میرا آقا علم لے کر کے گیا تھا، ہم علم لے کر کے آئیں گے۔ آج اپنوں کے بیچ میں علم لے کر کے گزرنا آسان ہے، ذرا کوئی حسین کی 4 سال کی بچی سے پوچھے جو اپنے چچا کا انتظار کر رہی تھی، بچوں کو تسلی دے رہی تھی، اے بچوں وہ دیکھو علم جا رہا ہے، بچوں تمہاری پیاس بجھ جائے گی، اے بچوں میرا چچا پانی لے کر کے آئے گا، دادا علی نے اسے دعاؤں میں مانگا ہے۔ ارباب اعضاء یہ کربلا کے لیے ہے۔ بچوں کو یقین ہو گیا عباس پانی لے کر کے آئے گا، علم گیا تو فرات پہ ضرور مگر آیا علمدار نہ آیا۔ سکینہ نے بڑی حسرت سے بچوں کی طرف دیکھا، خدا کی قسم اس کے بعد حسین کی بیٹی پیاسی تو رہی مگر کبھی اس نے پانی نہ مانگا۔ عباس کہتا تھا میں بھتیجی سے شرمندہ ہوں، بھتیجی کہتی تھی میں نے چچا کو فرات پہ کیوں بھجوا دیا۔ لو عزیزوں آپ کے سامنے غازی علمدار حسینی عباس غازی کا علم مبارک آنے والا ہے۔ ایک فقرہ کہہ کر کے گزارش کروں گا علم لایا جائے، جب علم آ جائے تو آپ کا مشاہدہ ہے عزیزوں کل علم کا انتظار بچے کر رہے تھے، آج جب عزا خانوں میں علم سجتا ہے تو بچے پہلے آ جاتے ہیں۔ علم ہم اٹھائیں گے، علم ہم اٹھائیں گے۔ اے عباس
अब्बास कल भी अलम से बच्चों को उनसियत थी, आज भी अलम से बच्चों को उनसियत है। लो गाजी का अलम मुबारक आ रहा है, मातम करो सरो सीना पीटो, अब्बास का अलम आ रहा है। अरे जैसे ही अलम पहुंचा था तो ज़ैनब ने वादा करके कहा, ए बीबियों आ जाओ, हम अपनी जमानत वापस लेते हैं, इसलिए कि मेरे शेर के बाजू कट गए, अब्बास मारा गया। अलम में मश्क बंधी सबकी बंध गई उम्मीद, अलम हुसैन का खैमे में लाया। ये करबला का अलम है, करबला मोहम्मद सलाह के अलम हुसैन को खैमे में लाया जाता है। कटा के हाथ तराई पे सो गए अब्बास, कटा के हाथ तराई पे सो गए अब्बास। अलम हुसैन का खैमे मिलाया जाता है, जिसे लहू से भी अपने अजीज समझा था। लगा के तीर वो पानी बहाया जाता है, कुछ ऐसी शान से अकबर उठा के लाए हैं कि जिस तरह से जनाजा उठाया जाता है। हाय अब्बास दरिया से तेरा। अजीजों, अलम मुबारक और शबीह ताबूत की ज़ियारत कर लिया। मैं तमाम मौला के सोगवारों की खिदमत में एक बात पूछना चाहता हूँ। ताबूत गुजर गया, आपने कुछ महसूस किया, आपने कुछ देखा? शायद मेरी बहनों के करीब से गुजर रहा है, वो ये सोच रही होंगी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अब्बास का ताबूत गुजर रहा है, मगर जनाजे की सूरत देख करके सवाल कर रही होंगी ये तो किसी बच्चे का जनाजा लग रहा है। ए सोगवारों, आज आपको हैरत हो सकती है इसलिए कि आपने सुना है, मगर कोई ज़ैनब के दिल से पूछे, जब सज्जाद से कहा था मुझे मेरे अब्बास की तुरबत पे लेकर के चल, सज्जाद इमाम शहजादी सानिया ज़हरा ज़ैनब को लेकर, अपनी फूफी को लेकर चचा अब्बास की तुरबत पे आकर के ये कहा था, ए फूफी अम्मा ये चचा अब्बास की तुरबत है। ज़ैनब चंद कदम पीछे हट गई, आवाज़ दिया, सज्जाद मैंने आपसे ये कहा था मुझे मेरे भाई के जनाजे पे तुरबत पे लेकर के चलो। सज्जाद आप मुझे कहाँ लेकर के आए हो? सज्जाद ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा ये चचा अब्बास की तुरबत है। आवाज़ दी, सज्जाद ये तो किसी बच्चे का जनाजा और किसी बच्चे की तुरबत लगती है। आवाज़ दिया, फूफी अम्मा ये चचा अब्बास की ही तुरबत है। सज्जाद से ये न पूछोगी सज्जाद तुमने जनाजा दफन कैसे किया था? ए फूफी अम्मा मैंने चचा के लाश के टुकड़े दफन किए गए। ए फूफी अम्मा चचा अब्बास के लाश के टुकड़े कर दिए गए थे। अजीज़ों, उसी गाजी का जनाजा, उसी गाजी का ताबूत, उसी एहसास को आपके सामने ये सोगवार अपने कांधों पे लिए गुजर रहे हैं। हाँ लीजिए, अब्बास गाजी अलमदार हुसैनी, अजीज़ों जिनका जनाजा, जिनकी शबीह ताबूत आपने अपने कांधों पे उठा के पुरसा पेश कर लिया। लीजिए बाप के सामने उसका जनाजा आ रहा है। हर माँ हर बीबी अपने सामने अपने जवान बेटों को रखे, इसलिए कि लैला के कड़ियल जवान अकबर का ताबूत आने वाला है। हर माँ नसीब वाली है, मगर इस माँ को सलाम कर लो जिसके बेटे का सर नौ के नेज़ा पर था। शाम की औरतें कहती थी जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। अजीज़ों, ये बीबी रो रो के कहती थी ऐसा न कहो, वो माँ जिंदा है। अरबाब अज़ा, इस माँ की ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे के सर पे सेहरा बंधे, मगर सर पे सेहरा क्या, ये अपने ही खून में नहा गया। अरबाब अज़ा लीजिए, हुसैन की 18 साल की कमाई, ए मेरे सोगमौला के सोगवारों, आपके सामने अकबर का जनाजा आने वाला है। 3 दिन का था अकबर, जब ज़ैनब ने अपने भाई से मांग लिया था भैया लाओ अकबर को मुझे दे दो। 3 दिन का अकबर को लेकर के ज़ैनब ने पाला है। 18 साल का जब अकबर हो गया, करबला में आ गई फूफी अकबर को लिए हुए भाई की खिदमत में। आवाज़ दिया भैया अकबर को तुमने मांगा है। आवाज़ दी भैया 3 दिन का था अकबर, जब
میں نے آپ کو دیا تھا 18 سال کا ہو گیا بھیا، میں نے اس کے چہرے پہ گرد بھی نہ پڑنے دی۔ اے بھیا اسے کربلا کی خاک میں نہ ملانا۔ عزیزوں آپ کے سامنے اسی کڑیل جوان اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، تابوت آ رہا ہے، سرو سینہ پیٹو ماتم کرو۔ ہائے 18 سال کی کمائی جوان کی لاش پہ کہتی تھی بے کسی رو کر، حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش اکبر، ہے راشا ہاتھوں میں ہو 3 روز کے پیاسے، مدد کے واسطے عباس کو بلا لیجئے۔ ارے جنازہ آ جائے تو رو کے کہہ لینا عباس اچھا ہوا جو بازو پہلے کٹا لیے، ورنہ اکبر کی میت دیکھی نہ جاتی۔ ہاں یہ حسین غریب کا کام تھا جو اپنے جوان بیٹے کا جنازہ بچوں کے ہمراہ لے کے خیمے میں پہنچا۔ جب تک نہ بنا لوں تجھے دولہا علی اکبر، جب تک نہ بنا لوں تجھے دولہا علی اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارباب اعزاء، حسین کے 18 سال کی کمائی، اکبر کا جنازہ اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے یہ سوگوار شبیہ تابوت گزر رہے ہیں۔ آج کربلا والوں کے چہلم کا یہ اہتمام ہے۔ لوگ چہلم میں دور دراز سے آئی ہوئی یہ بہنیں اپنے آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی ہیں، یہ اس انتظار میں ہیں کہ جنازے آ رہے ہیں۔ عزیزوں، اے میری بہنوں، تمہارے سامنے اب رباب کے اس 6 مہینے کے اصغر کا گہوارہ آنے والا ہے۔ اب تک تابوت آتا رہا، لیکن تابوت کے سہلے جھولا لایا جائے گا، گہوارہ لایا جائے گا۔ یہ اس ماں کے ارمان ہیں کہ جو اپنے لال علی اصغر کو گہوارہ جھلاتی جاتی تھی، تاریخ کہتی شب عاشور جھولا 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 کے کہتی تھی، اے میرے لال اصغر، اے میرے بچے۔ لیلا کا اکبر اپنے پیروں پہ چل کے رن میں جائے گا، فروا کا قاسم اپنے پیروں پہ چل کر کے جائے گا، اون محمد اپنے قدموں سے چل کے میدان میں جائیں گے۔ ماں کے ارمان یہ تھے کہ میرا بیٹا بڑا ہوتا، میدان جنگ میں جاتا۔ اصغر پیاسا اصغر جھولے میں اپنے ماں کی لوریاں سنتا رہا، جو 3 روز سے پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، ماں رو رو کے لوری سنا رہی ہے۔ کربلا کی ماں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو، جھولا جھولاتی جاتی ہے۔ اصغر بے زبان کہتا ہوگا اماں میں بھی رن میں جاؤں گا اماں۔ ماں پوچھ لے گی میرے لال کیسے؟ اماں دیکھنا تیرا لال جائے گا یہ الگ بات کہ 6 مہینے کا ہے، مگر اماں تیرے ہر ارمان کو پورا کرے گا تیرا یہ لال۔ حسین نے میدان کربلا سے آواز بلند کی، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین خیمے میں آئے، ساری قربانیاں پیش کر چکے تھے، آواز دی خیمے میں کوہرام کیسا ہے؟ آواز دی آقا یہ میرا اصغر جھولے میں رکنے کو تیار نہیں ہے۔ رباب نے دے دیا اپنے لال کو حسین کی آغوش میں، حسین نے تیز دھوپ میں ابا کے دامن میں چھپایا، ظالموں کے سامنے سوال آب اصغر نے کر لیا۔ حسین نے آواز دی تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو لو میں اسے کھلتی ہوئی زمین پہ رکھ دیتا ہوں۔ جلتی ہوئی زمین پہ رکھ دیا۔ دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے جب اصغر کی شہادت بیان کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں کی فوجوں کے سامنے حسین نے اپنے 6 مہینے کے پیاسے بچے کے لیے سوال آب کیا، ظالموں نے پانی نہ دیا تو اسے گرم ریتی پہ لٹا دیا۔ قومیں کہتی ہیں ہائے اس کی پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے۔ عزیزو حسین نے اپنے لال کو اپنی آغوش میں لیا، اصغر بھی انتظار کر رہا تھا میرے لال
آج تم حجت خدا ہو سوال آپ کرو. اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹ پہ پھرائی. ادھر سے ظالم نے ایک بڑا سا تیر اٹھایا جس سے بڑے جانور نہر کیے جاتے تھے. ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. رات جھولا جس نے جھلایا تھا وہ در خیمہ پہ کھڑی تھی. ادھر سے ظالم کا تیر چلا. ماں نے کہا میرے لال خبردار. بچہ باپ کی آغوش میں امام وقت کے ہم کا ننھی سی گردن پہ تیر لے لیا. اصغر تیر کھا کے رویا نہیں, تیر کھا کے مسکرایا. اماں کا خیمے کا رخ کیا. اماں گواہ رہنا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں, اماں تیر کھا کے مسکرایا ہوں. اے اماں کیا کروں, گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا. اے اماں تیر گردن کو چھیدتا ہوا. اے اماں بابا کے بازو پہ لگ گیا. لو عزیزوں آپ کے سامنے اسی رباب کے اصغر کا گہوارہ آ رہا ہے. اے جان رباب اس ماں کو سلام جس کا 6 مہینے کا بچہ کربلا میں 2 بار نہر کیا گیا. ایک بچی باپ کو یاد کرتے کرتے زندان شام میں مر گئی. ہائے وہ بی بی جس کی کوکھ بھی اجڑ گئی, جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا. گرا کے روتے ہیں, لہو بھرا ہوا کرتا کفن بنا اصغر. جھلس نہ جائے کہیں دھوپ میں میرا اصغر. زمین گرم پہ تربت بنا کے روتے ہیں. حسین ننھی سی میت اٹھا کے روتے ہیں. اے بام چاند کو اپنے چھپا کے روتے ہیں. عزیزوں آپ کے سامنے حسین کے 6 ماہ کے اصغر کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے گہوارہ لایا گیا اور آپ نے زیارت کر لیا. لیجئے کربلا کے 2 کمسن کے جنازے اور آ رہے ہیں جو کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ اپنی کمسنی میں جان قربان کیا. آپ کے سامنے یہ دونوں تابوت لائے جا رہے ہیں. کاش وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. یہ 2 جنازے اور 2 تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. تاریخ ایک کا نام جناب عبداللہ ابن حسن بتاتی ہے. آپ کے سامنے وہ جنازے گزارے جا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا زیارت کے لیے تابوت لائے جائیں. ہائے بطول کا گھر اجڑ گیا, ہائے فاطمہ کا چمن اجڑ گیا. یہ آل محمد ہے جنہیں ستایا گیا, جنہیں رلایا گیا. تاریخ کہتی ہے فرات بہتی رہی, آل محمد پیاسے رہے. عزیزوں دشمنوں کے جانور سیراب ہوتے رہے, حسین کے بچے پیاس سے دم توڑتے رہے. خیموں کو جلایا گیا, خیموں کو لوٹا گیا. لیجیے آپ کے سامنے کربلا کے 3 کمسن کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. عزیزوں یہ حسین کے نذرانے ہیں جو بارگاہ خدا بندی میں حسین غریب نے, حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک ایک جنازے اٹھائے اور پرسہ پیش کرتے رہے. ارباب عزا آپ کے سامنے ایک ایک کر تابوت زیارت کے لیے لائے گئے. محمد اور عبد الرحمن اور شہزادے عبداللہ ابن حسن جن کے جنازے ایک ایک کر گزر رہے ہیں. ماتم کرو, سر و سینہ پیٹو, پرسہ پیش کرتے جائیے. عزیزوں ذرا ایک نظر کو ڈالو اور دیکھو یہ ایک گھر کے جنازے ہیں. ایک گھر سے اتنے جنازے ایک وقت میں نکل گئے. ان ماؤں کو نہ رونے دیا گیا, نہ ان ماؤں کو پرسہ دیا گیا.
ہاں پرسہ دیا گیا، ہاتھ پس پشت باندھ دیا گیا، ناکوں کو دوڑایا گیا۔ بچے جو یتیم ہو گئے تھے، وہ بچے جو کربلا میں تنہا تھے، ان بچے راستوں کے نظر ہوتے چلے گئے۔ عزیزوں لیجئے، آپ کے سامنے ایک ایک کر 17 جنازے، 17 شبیہ اور 17 تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ اب اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا تابوت آ رہا ہے جس کے ناز پیغمبر نے اٹھائے تھے، اس کا تابوت اور جنازہ آ رہا ہے۔ عزیزوں، جس نے بابا کے سر پہ ضربت دیکھی، ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، جس نے بھائی حسن کے جنازے پہ تیر دیکھا، جسے مدینے میں رہنے نہ دیا گیا، تاریخ کہتی حج کے موقع پر لوگ اپنے اپنے قربانیوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے مکے کی طرف روانہ تھے۔ عزیزوں، یہ اپنے قربانیوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے کربلا کی طرف روانہ تھا۔ ہائے کربلا میں 2 محرم کو خیمے نصب کر دیے، 10 محرم کو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک زہرا کے لال نے قربانیاں پیش کر دیں۔ مجھے 2 مصائب کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک مصائب جو آج اس اہتمام میں کسی کے سامنے جب مصائب پیش کیا جاتا ہے تو لوگ تڑپ کر کے پرسہ پیش کرتے ہیں۔ عزیزوں، آج کے اس اہتمام میں جو ساؤنڈ سروس ہے، اس کے جو پانی ہے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا، ایک مصائب کا حکم دیا تھا، چونکہ وقت ہے میرے پاس نہیں تھا، میں ان سے معافی چاہتا ہوں، میں وہ مصائب نہیں پڑھ سکا۔ لیکن عزیزو، ایک مصائب کا مجھے حکم ہوا ہے، میں آپ کی خدمت میں غریب زہرا نواس رسول مظلوم کربلا کے تابوت کی آمد میں جس پہ مجھے حکم دیا گیا ہے، میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ مصائب یہ ہے کہ جب تابوت آ جائے تو یہ پوچھ لینا لوگوں سے کہ یہ بتاؤ اس تابوت پہ پرسہ کسے دیا جائے۔ عزیزوں، کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو لوگ بیٹے کو پرسہ پیش کرتے ہیں، بیٹیوں کو پرسہ پیش کرتے ہیں، بہنوں کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اب جو آپ کے سامنے جنازہ آنے والا ہے، ہائے کسے پرسہ پیش کیا جائے؟ ایک بیٹا تھا جو باپ کو غسل و کفن نہ دے سکا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، جب جنازے کے بیچ سے گزارا جا رہا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا، رو کے آواز دی تھی، پھوپھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کے باپ کا جنازہ بے کفن پڑا ہو؟ اے پھوپھی اماں، میں اپنے بابا کو کفن نہ دے سکا۔ زینب نے بازو پکڑ کے یہ کہا تھا، اے میرے لال سجاد صبر کرو، اے میرے لال ضبط کرو۔ عزیزوں، ہائے یہ بیٹا تھا، مگر اس کا کیا کیا جائے جو 4 سال کی بچی ہے، جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا، جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ عزیزوں، رخصت آخر حسین خیمے میں آئے، اے اماں کی کنیز فضا، آپ پہ ہمارا آخری سلام ہو، اے بہن زینب آپ پہ ہمارا آخری سلام ہو۔ ایک ایک کو سلام کر کے حسین خیمے سے رخصت ہو کے آ تو گئے، مگر جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان کی طرف بڑھنے لگے، حسین کا اس پہ باوفا قدم آگے نہیں بڑھا تھا۔ حسین نے رو کے آواز دی، مجھے تو پتا ہے تو کئی روز کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، مجھے پتا بس یہ آخری زحمت ہے، زہرا کے لال کو میدان میں لے کے چل، میری ماں بالوں کو بکھرائے میرا انتظار کر رہی ہے۔ گھوڑا اب بھی قدم آگے نہیں بڑھاتا، اشارے سے کہا، مولا میں کیا کروں، تیری 4 سال کی بچی جسے تو نے دعاؤں میں مانگا ہے میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، اپنی بچی کو کلیجے سے لگا لیا، آواز دیا، بیٹا آج کے بعد ترتیب بدل رہی ہے، اے سکینہ تو اب میرے سینے پہ سویا کرتی تھی، آج سے میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا، تم اپنے اماں رباب کے ساتھ سونا۔ حسین کہہ تو دیا، بیٹی صبر کیسے کرے گی؟ آواز دی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ رات شام غریبہ میں جنازوں کے درمیان حسین کی بیٹی باپ کو تلاش کرنے کیسے گئی ہوگی؟ جب جنازہ آئے پوچھ لینا۔ ہاں ایک فقرہ کہنے کو دل چاہتا ہے، حسین رخصت آخر کے لیے جب آئے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگایا، آواز دیا، سکینہ اب تو بن باپ کی کہلائے گی، اب تو یتیم کہلائے گی، زمانہ تجھے یتیم کہہ کے بلائے گا۔ بابا میں سمجھ گئی یتیموں سے کیسے پیش آتے ہیں۔ اے بابا میں نے دیکھا ہے جب چچا مسلم کے شہادت کی خبر ملی تھی، آپ نے مسلم کی بیٹی کو اپنے آغوش میں بٹھا کر سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا، بابا اسی کو یتیم کہتے ہیں نا۔ آواز دیا، نہیں میری بیٹی، تو بابا حسین کی بیٹی ہے، غریب باپ کی غریب بیٹی ہے۔ اے بیٹا یہ تیرا مقدر ہے،
ارے تجھے تماچے مارے جائیں گے، کانوں سے بندے کھینچے جائیں گے، بیٹا تجھے رلایا جائے گا۔ اے سکینہ صبر کر لینا بیٹا، تیرے سامنے تیرے بھائی کو قیدی بنایا جائے گا، بیٹا پریشان نہ ہونا، صبر کر لینا بیٹا، خیمے جلائے جائیں گے، بیٹا تجھے اونٹ کی پوچھ پہ جکڑ جکڑ کے باندھا جائے گا، پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینیں گی، اے بیٹا تو سینے سے خاک پہ آ جائے گی۔ اے سکینہ صبر کر لینا۔ سکینہ رو کے کہتی بابا مجھے پتا ہے میں صبر کر لوں گی، اس لیے کہ آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے، آپ کو جو منظور ہے مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر کے باپ کے سینے سے اتری، جنازہ آنے والا ہے، یہ کہہ کے باپ کے سینے سے اتری، چند قدم آہستہ آہستہ باپ کے سامنے جانے لگی۔ حسین چیخ مار کر کے روئے، آواز دیا مولا روتے کیوں ہو؟ کہا تم نے دیکھا نہیں غریب باپ کی غریب بیٹی باپ کے سامنے اپنے قدموں پہ یتیموں کی طرح چل کے دکھا دیا۔ اے بابا نو کے نیزہ پہ پریشان نہ ہونا، اے بابا تیری یہ بیٹی امتحان دینے کو تیار ہو گئی، لو اسی غریب کا جنازہ آ رہا ہے۔ عزیزوں آگے آگے شبیہ ذوالجناح ہے جو اپنی پیشانی پہ خون مل کر کے حسین کے خیمے میں خبر لے کے گیا ہے، اے سکینہ اب انتظار نہ کرنا، تیرا بابا مارا گیا، اے سکینہ تو انتظار نہ کرنا، بی بی گھر اجڑ گیا، اے بی بی اب بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ ارے سارے جنازے تم نے دیکھے ہیں، ذرا اس جنازے کو خود دیکھ لو، ہائے یہ زہرا کے دو لال ہیں، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے، ایک کا جنازہ تیر تھے ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ ہائے علی کی اولاد، ہائے رسول نے جنہیں پیار کیا، ہائے بطول کا گھر اجڑ گیا۔ امت نے یہ کیسا پرسہ پیش کیا ہے، جنازے پہ تیر ہی تیر ہیں، ہائے بطول، ہائے حسین، ہائے غریب ہے۔ چلے نہ جانے کس گھڑی حسین، کیا حرم تھے تجھ میں لٹنے آئے کربلا، آئے کربلا، آئے کربلا، سید غریب کو کہیں ملا نہ چین، گھر سے تھے چلے نہ جانے کس گھڑی حسین، کیا حرم تھے تجھ میں لٹنے آئے کربلا، آئے کربلا، آئے یہ اس کے اوپر مت زور ہے، دیکھو کہاں آگے چلی آئی۔